اچھا آڑو بھی آج کل آنے والا ہے. آڑو بہترین فروٹ ہے. آڑو اور امرود جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے سمجھیں بہت ہی فائدہ مند ہے. اور وہ اور کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت لو ہے. ان کے آڑو تو میٹھے بھی ہوتے ہیں. آڑو میٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن گلائسیمک انڈیکس ان کا کم ہے. اس کا گلائسیمک لوڈ کم ہے. ہاں تو ایک ٹائم پہ کتنے آڑو کھا سکتا ہے؟ ایک ٹائم پہ اگر شوگر کنٹرولڈ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, HbA1c بھی انڈر 6 ہے, تو وہ تو 2 آڑو بھی ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. لیکن شوگر انکنٹرول ہے, جیسے HbA1c 10 سے اوپر جا رہا ہے یا اس کا رینڈم لیول بھی وہ 350-400 کو شوگر ہے, تو اس ٹائم بھی ہم کہتے ہیں آڑو کا, یہ کہتے ہیں کہ ایک آڑو تم کھا سکتے ہو, لیکن وہ بھی کھانے سے فاصلے پہ. ہاں کھانے کے فاصلے میں. لیکن جو میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی ہے یا ہماری, اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ جو چیزیں بھی آپ نے کھانی ہیں, اگر فروٹ لینا ہے تو وہ کھانے سے وقفہ, اور ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم کھانے کے ساتھ ہی فروٹ کھاتے ہیں. ہاں یہ غلط بات ہے. یا تو آپ کو کھانے سے پہلے کھانا چاہیے جب باقی خالی پیٹ ہو, یا پھر آپ کو کھانے سے 1-1.5-2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے جب کہ کھانا ہضم ہو چکا ہو, تاکہ اس کی اسپائک اور کھانے کی اسپائک دونوں کمبائن نہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آج کل ظاہر گرمیاں ہیں, فروٹ بڑے سارے آ رہے ہیں, چیری ہے, اس کے علاوہ آم آ جائیں گے, اس کے بعد اور بھی جو بھی سارے فروٹس آ رہے ہیں. تربوز ہے ایک جو بڑا زبردست ہے. اب شوگر والا بندہ تربوز کھائے کہ نہ کھائے, کیا کرے؟ یا پری ڈائبیٹک جو ہے وہ تربوز کھا سکتا کہ نہیں؟ دیکھیں پری ڈائبیٹک تو کھا سکتا ہے, لیکن دونوں چاہے وہ ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 1 ہے یا پری ڈائبیٹک ہے, تربوز سب کھا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کسی چیز کو منع, خاص طور پہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا, فروٹ زمین سے اگتا ہے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ کی نیچرل پھل ہے. روٹی, چاول, گندم زمین سے. تو میں نہیں منع کرتا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری چیزیں الائے کرتا. اسی طرح تربوز تو میں منع ہی نہیں کرتا. تربوز کا صرف میں کرتا ہوں کہ آپ اپنی شوگر لیول کے حساب سے تربوز کو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے. کیسے؟ کہ اگر آپ کا شوگر لیول تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ, تو صرف ایک سلائس آپ اس کا لے سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے کھانے کے ساتھ کمبائن نہیں کرنا. آپ نے اس کو ایوننگ میں لے لیں, یا جب کھانا نہیں کھایا اس وقت, جب کھانا نہیں کھانا, 2-4 گھنٹوں کا وقفہ, 2-4 گھنٹے کا وقفہ ہو, تاکہ وہ جو اسپائک کھانے سے آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی اسپائک کمبائن کر کے بہت زیادہ ہائی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی شوگر لیول کنٹرولڈ ہے, یا آپ ہائپوگلیسیمیا میں, شوگر لیول لو بھی ہوتا ہے پیشنٹ کا, لو لیول میں جا رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا زیادہ تربوز بھی لے سکتے ہیں. منع نہیں کیا گیا, کیونکہ تربوز میں جو اس کا منرل کانٹینٹ ہے, جو واٹر کانٹینٹ ہے, بہت اچھا ہے, انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں اس کی. ایک بات. دوسرا یہ کہ ایون اب آپ بات کریں گے, آم آ گیا, اب آپ بات کریں گے, مجھے نیکسٹ سوال آپ کا آم کے بارے میں ہونا تھا, تو میں نے جج کر لیا. اب آم جو ہے وہ میٹھا ہے, اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے, اس کا گلائسیمک لوڈ بھی کافی زیادہ ہے, لیکن میں وہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں پیشنٹ کو, لیکن طریقہ اس کا کچھ بتاتا ہوں. اس میں اس کی کوانٹیفائی کرتے ہیں, اس کے پورشن سائز کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم جو نارمل ڈائبیٹک ہیں, جن کا HbA1c بھی ٹھیک ہے, تھوڑا بہتر شوگر لیول جا رہا ہے, تو ان کو آدھا آم ایک وقت میں دے دیتے ہیں, وہی بھی کھانے سے فاصلے پہ, ٹھیک ہے. لیکن وہ پیشنٹ جن کا شوگر لیول ڈاؤن ہے, ہائپوگلائسیمیا میں ہے, انسولین پہ ہے, یا سلفونائل یوریا پہ, تو ان کو ہم ایک ٹائم میں ایک آم بھی دیتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں. تو ہم تو سارے فروٹ الاؤ کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم پورشن سائز کے ساتھ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اتنی پورشن میں آپ نے لینا ہے اور اس ٹائم لینا ہے. تو جب وہ ہماری ایڈوائس پہ عمل کرتا ہے, وہ فروٹ بھی انجوائے کرتا ہے, سمر کو بھی انجوائے کرتا ہے, سارے فروٹ کھاتا ہے, اور جب HbA1c کراتا ہے, پتہ کتنی ہوتی ہے, <6. کیونکہ اس نے ایڈوائس پہ, ہماری ایڈوائس پہ عمل کیا ہوتا ہے. تو ہمارا تو طریقہ ہے ذرا دوسرے ہزار سے ذرا ڈفرینٹ ہے. اچھا آڑو بھی آج کل آنے والا ہے. آڑو بہترین فروٹ ہے. آڑو اور امرود جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے سمجھیں بہت ہی فائدہ مند ہے. اور وہ اور کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت لو ہے. ان کے آڑو تو میٹھے بھی ہوتے ہیں. آڑو میٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن گلائسیمک انڈیکس ان کا کم ہے, اس کا گلائسیمک لوڈ کم ہے. تو ایک ٹائم پہ کتنے آڑو کھا سکتا ہے؟ ایک ٹائم پہ اگر شوگر کنٹرولڈ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, HbA1c بھی انڈر 6 ہے, تو وہ تو 2 آڑو بھی ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. لیکن شوگر انکنٹرول ہے, جیسے HbA1c 10 سے اوپر جا رہا ہے, یا اس کا رینڈم لیول بھی وہ 350-400 کو شوگر ہے, تو اس ٹائم بھی ہم کہتے ہیں آڑو کا, یہ کہتے ہیں کہ ایک آڑو تم کھا سکتے ہو, لیکن وہ بھی کھانے سے فاصلے پہ. ہاں کھانے کے فاصلے میں. لیکن جو میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی ہے یا ہماری, اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ جو چیزیں بھی آپ نے کھانی ہیں, اگر فروٹ لینا ہے تو وہ کھانے سے وقفہ, اور ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم کھانے کے ساتھ ہی فروٹ کھاتے ہیں. ہاں یہ غلط بات ہے. یا تو آپ کو کھانے سے پہلے کھانا چاہیے جب باقی خالی پیٹ ہو, یا پھر آپ کو کھانے سے 1-1.5-2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے جب کہ کھانا ہضم ہو چکا ہو, تاکہ اس کی اسپائک اور کھانے کی اسپائک دونوں کمبائن نہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شوگر والا یا پری ڈائبیٹک کھجور کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی بات, یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ کھا سکتا ہے. ہائپوگلائسیمیا میں, لو شوگر لیول میں کھجور ہی دیتا ہوں, میں میٹھا نہیں دیتا, یا میں کوئی کولڈ ڈرنکس کو ایڈوائز نہیں کرتا. میں پیشنٹس کو, ڈائبیٹک پیشنٹس کو
یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہائپوگلائسیمیا اگر شوگر لیول لو ہو رہا ہے تو 1 2 3 کھجور آپ لے سکتے ہیں تاکہ شوگر لیول اوپر چلا جائے, نارمل ہو جائے. لیکن وہ پیشنٹ جو کہ جن کا شوگر لیول ہائی ہے تو وہ بھی میں رمضان میں 1 کھجور کے ساتھ ان کی افطاری کروائی ہے. آپ یقین کریں رمضان میں میرے جتنے پیشنٹس ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے اور آئندہ بھی قبول کرے اور آئندہ توفیق دے. میں نے ان کو کھجور کے ساتھ افطاری کرائی ہے. یقین کریں میرا کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس کا رمضان میں جو HbA1c لیول ہے وہ 7 سے اوپر آیا ہو رمضان میں. حالانکہ انہوں نے کھجور سے افطاری بھی کی ہے, تھوڑے بہت جو ہے پکوڑے بھی رگڑ گئے اور سارا کچھ ہو گیا ہے, لیکن ان کا کنٹرول ہے کیونکہ میں نے ان کو کوانٹیفائی کیا ہے, بتایا کہ کیسے آپ نے کھانا. اچھا پکوڑے تو کہتے ہیں اس میں بیسن ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے؟ پکوڑے تو ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے اس کے اندر جو آپ جب ڈیپ فرائی کرتے ہیں نا پکوڑوں کو تو آئل نہیں ہوتا جو بناسپتی تیل جس پہ آپ نے ان کو فرائی کیا, اصل گیم وہاں سے خراب ہوتی ہے. اچھا ورنہ تو وہ بڑا زبردست چیز ہے. بیسن تو بڑا زبردست ہے, بیسن کے چیلے ہم ڈائٹ پلان میں شامل کرتے ہیں, لیکن بیسن کا چیلا یا وہ بیسن اور یہ جو فرائی والے پکوڑے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پھر وہ کیسے کریں؟ آئل کی وجہ سے. اگر پکوڑے ہم نے کھانے ہیں تو وہ کس میں بنانے چاہیے؟ دیکھیں میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ کو مسٹرڈ آئل, سرسوں کے تیل میں, بڑے پیشنٹ میرے کئی پیشنٹ نے رمضان میں پکوڑے سرسوں کے تیل میں بنائے. اچھا. اور ان کی شوگر بھی کنٹرول رہی ہے, انہوں نے پکوڑے بھی انجوائے کیے ہیں اور ان کے رمضان بھی سارا بہت اچھا گزرا ہے. اچھا سرسوں کے تیل میں بنایا یا آلیو آئل؟ آلیو آئل بہت اچھا, لیکن آلیو آئل میں کیونکہ آپ فرائی نہیں کر سکتے نا, آلیو آئل کو صرف آپ اوپر چھڑک سکتے ہیں تو اس کو کوک نہیں کر سکتے نا. تو سرسوں کے تیل میں آپ پراپر دیسی گھی نہیں, دیسی گھی بھی بہت اچھا ہے, دیسی گھی میں بنائیں, دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں تھوڑے سے. اب دیکھیے کوانٹٹی ہوتی ہے نا, اب دیسی گھی بھی زور سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو آپ اس کو تھوڑے سے دیسی گھی میں. لیکن جو سرسوں کا آئل ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ اس سے نقصان نہیں ہوتا. اچھا وہ چاہے زیادہ مقدار میں بھی کھائیں. اور کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں لوگوں کو نا زیادہ کھانے کے جو ایووکیڈو آئل بھی یوز, لیکن مہنگا ہے. ایووکیڈو آئل مہنگا ہے, لیکن میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑے پسند کریں گے جب میں کہوں گا نا کہ آپ زیادہ کھا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے بندہ ٹھیک ہے ایز اے پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب شوگر کے پیشنٹس کا اگر میں آپ کو 3 میل کہوں کہ ناشتہ کیا کریں, ناشتہ کیا کر لیں, رات کا کھانا یہ ہو, ایک نارمل یا پری ڈائبیٹک ہے, وہ بھی بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ شوگر پیشنٹ کو آپ پورا میل پروگرام پوچھیں. اچھا دیکھیں ناشتہ ان کو جو ہے نا ایگز بیسٹ ہے. اچھا. اور میں تو زیادہ تر میری تو پریفرنس یہ ہوتی ہے, میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ فرائی کی بجائے آپ بوائل ایگ, ٹھیک ہے, مطلب آپ بوائل کیے ہوئے ابلے ہوئے انڈے لیں, ٹھیک ہے, 2 لے سکتے ہیں, 3 لے سکتے ہیں. اچھا اس میں ناشتے میں روٹین یہ ہونی چاہیے کہ شروع میں آپ 1 چمچہ آلیو آئل لیں, ایمٹی اسٹمک. شروع میں ایمٹی اسٹمک 1 چمچ آلیو آئل لے لیں. اس کا نقصان تو کوئی نہیں؟ نہیں کوئی نہیں, وہ تو اومیگا 3 سے بھرا ہوا ہے, آپ کا اینٹی انفلیمیٹری ہے آپ کی جوائنٹس کے لیے. اور زندگی میں کبھی لوگوں نے کھایا نہیں ہوگا اس طرح. کس طرح؟ یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس میں اتنا, اس کا اویئرنیس نہیں ہے کہ اتنا بینیفٹ ہے اس کا. جی آلیو آئل لیں, آلیو آئل کے بعد خالی پیٹ لیں, خالی پیٹ آلیو آئل لے کے, اور 5-10 منٹ کے بعد آپ 2 بوائل ایگ لے لیں. ٹھیک ہے, اس کے تھوڑی دیر بعد آپ ایک دیسی گھی کا چھوٹا سا پراٹھا بھی لے سکتے ہیں.